میں ہوں شیراز خان، آپ دیکھ رہے ہیں دی پروگرام دی لندن آئی آن اسکائی 742 پر، اور آپ اس وقت آپ کو پاکستان میں اگر ہیں تو ایشیا سیٹ 7 پہ سنا جا رہا ہے، اگر آپ امریکہ میں ہیں تو جادو باکس پہ سنا جا رہا ہے، اور مختلف فریکوینسی پہ سنا جا رہا ہے۔ ہم آج ایران اور امریکہ کی جنگ کے تناظر میں بات کریں گے، پاکستان کی سفارتکاری کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور پھر جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بہت ساری چیزیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اب یعنی امریکہ کے اندر بلکہ باہر کی دنیا بھی ان کو اب سیریس نہیں لے رہی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے اپنی جو وائٹ ہاؤس کی جتنے بھی ان کی کابینہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور شرائط جو ہے وہ طے ہوں گی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فائنل جب چیزیں میٹیریلائزڈ ہو جائیں تو وہ پاکستان خود تشریف لائے ہیں، لیکن کیا اب ایران اس پر راضی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو وہ خود ایران کے صدر وہاں سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میری اطلاعات یہی ہے کہ شاید جے ڈی وینس ہی آئیں گے، چونکہ پہلے جے ڈی وینس آئے تھے تو ان کے پاس وہ فل اختیارات نہیں تھے، اور تو اس وجہ سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ایران بہرحال فائٹ کی ہے اس نے، اور جنگ تقریباً اس نے جیتی ہے۔ امریکہ ڈیڈ لائن 6 ڈیڈ لائن ہے انہوں نے پہلے دی ہے، اب 7ویں ڈیڈ لائن ہے جو 21 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لبنان اور جو اسرائیل ہے اس کے درمیان 10 سال کا امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن کیا حزب اللہ اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اور لبنان کے اندر بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ آپس میں خانہ جنگی ہو جائے، چونکہ حزب اللہ کل کرتا ہے تو بیک بائی ایران، تو کیا ایران اس معاہدے کو جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہوا ہے اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آج غزہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سیز فائر ہے، لیکن دنیا کی نظروں سے وہ قبرستان بنا ہوا ہے، وہاں پر جس طرح کی جارحیت ہوئی ہے، تو آج 13 بندے تقریباً 13 اشخاص جو ہیں وہ اسرائیل نے ہلاک کر دیے۔ تو آج بات کریں گے، اور پھر اس کی جو اکنامک کاسٹ دنیا کو پے کرنی پڑ رہی ہے، امریکہ کو کتنی پڑ رہی ہے، یورپ کو کتنی پڑ رہی ہے، اور پاکستان کو کتنی پڑ رہی ہے۔ فیلڈ جنرل آصم منیر صاحب ایران گئے، ایران کے منسٹری آف انفارمیشن نے یہ خبر شیئر کی، اور پاکستان سے یہ انفارمیشن جو ہے ایران کی چلا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ تصویریں شیئر کی ہیں مختلف، ایک سوٹ میں تھی وردی میں جب وہ اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سب ملکوں میں اس وقت دورے کر رہے ہیں، ترکیہ بھی آنے کا چانس ہے، ہو سکتا ہے یہاں لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پر۔ پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، مجھے جوائن کیا نعیم صدیقی صاحب نے، معروف بزنس مین ہے، اسلام آباد بیسڈ ہے، بہترین تجزیہ دیتے ہیں مختلف امور کے حوالے سے، بیوروکریٹ سے سابق، اکانومی پہ بڑی گہری نظر ہے اسلام آباد سے۔ مجھے جوائن کیا سجاد حیدر صاحب نے، سابق بیوروکریٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، مصنف ہیں۔ جاوید راٹھور صاحب نے امریکہ سے جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے مجھے اسد حسن صاحب تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گے۔ اگر میں ذرا نعیم صدیقی صاحب سے ذرا شروع کروں، چونکہ وہاں کا حالات کا پتہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ کے بعد چلی جاتی ہے۔ جاوید صدیقی صاحب، کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ جنگ بند ہوگی تو ایران کی شرائط پر بند ہوگی یا پھر امریکہ کی شرائط پر بند ہوگی، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ خود اس یعنی راؤنڈ میں آئیں گے یا پھر جو وفد آئے گا؟ اور جیسا کہ میں نے سوال اٹھایا کہ کیا جے ڈی جب اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو کیا امریکہ کی طرف سے ڈیلیگیشن آئے گا، چونکہ شرطیں بہت ہو گئی ہیں وہاں پر، بہت ہوا ہے، اور پھر جس طرح موقع کی ہے اسلام کے بارے میں، سویلائزیشن کے بارے
سارے سناریو کس طرح دیکھ؟ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ اور انہوں نے یہاں پہ ایک نشست ہوئی ہے 21 آورس ہی اسٹیڈ ان اسلام آباد, اور اس میں دونوں فریقین کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید دونوں فریقین کے بھائی کہ وہ کوئی جو ہے کریں. ڈیفینیٹلی ایک 47 ایئرس کا لانگ سپین ہے جس کے بعد یہ لوگ ملے ہیں. تو ایران تو باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری میٹنگ میں وہ لوگ آئے تھے. اب امریکنز جو ہیں وہ اتنی پریپریشن کے ساتھ ویری اپروپٹلی انہوں نے ایک چھوٹی پریس کانفرنس کی اور وہ چلے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فون آیا جس کی وجہ سے وہ جلدی چلے گئے. بٹ بسائڈ تھا کہ وہ ایک دفعہ دونوں پارٹیز اپنی رسپیکٹو سپریم اتھارٹی ہے لیڈر. آپ کو پتہ نا ایران میں جیسے 2-3 مختلف پاور کوریڈورز ہیں, تو ان کے ساتھ جا کے مشورہ کرنا, بات چیت کرنا, پھر سب کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آنا, کنسنسس ڈیولپ کرنا. اسی طرح امریکہ کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں بھی جو بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی وہ واپس جائیں گے, انہوں نے وہاں جا کے ڈسکس کیا. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آئس پگھل چکی تھی, اور جب وہ ایک ٹیبل پہ آئے تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30-40% ایسی چانسز بن گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ کمپرومائز ہو جائے. لیکن اب جب سیکنڈ میٹنگ کی بات ہو رہی ہے پرٹیکولرلی جس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے, ان اے وے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ گئے ہیں ایران, انہوں نے وہاں جا کے ڈیسیژن کی. الجزیرہ کی کوئی نیوز تھی کہ وہاں سے شاید وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان ایٹ دا مومنٹ از دا اونلی میڈیٹر. اور یہ بات آج امریکہ کی جو اسپوکس وومن تھی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر ایٹ دا مومنٹ اینڈ بوتھ دا پارٹیز آر ریلائنگ آن دا پاکستان میڈیشن. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے, اور ڈیفینیٹلی دوسرا راؤنڈ, کیونکہ آج پاکستان میں انہوں اسلام آباد میں پرٹیکولرلی راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے اڈے ہیں وہ انہوں نے آج سے بند کر دیے 26 اپریل تک. تو جو سیکورٹی میئرز جو وی آئی پی موومنٹس کے لیے یا ڈیلیگیشن کے لیے ایکسٹرا آرڈنری جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ لینا شروع کر دیے ہیں. اور اس وقت کوئی ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے, لیکن موسٹ پروبیبلی جو ہے سم ٹائم ویکینڈ میں یہ دوبارہ میٹنگ ہونے کے چانسز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا تو شاید آنا مشکل ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیں گے. لیکن جو ان کا جو ڈیلیگیشن پہلے آیا تھا وہی آئے گا, اور میں بھی سیکنڈ ٹائم اس بات پہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم اس کنسنسس پہ سیٹلڈ ہیں, اور ہم ان پوائنٹس پہ دیکھیں. ابھی جو بیسک پوائنٹ آف کنفلکٹ ہے وہ یورینیم کے انریچمنٹ کا ہے. دیکھیں ان کے پاس 450 kg یورینیم پڑا ہوا ہے جو 60% انریچڈ ہے. 1000 کلو گرام یورینیم پڑا ہے جو 30-40% انریچڈ ہے. اور تقریباً ان کے پاس جو ہے 18,000 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ 3.3% انریچڈ ہے, جو کہ آپ کو سول ٹیکنالوجی میں ایگریکلچر کے لیے یا دوسرے سول ٹیکنالوجی کے لیے انرجی کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اب اس وقت جو بام ہے وہ تو ہر جو انریچمنٹ پہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن جو 60% سے 90% پہ اگر وہ جاتے ہیں تو وہ ایک انتہائی پاورفل انریچمنٹ ہے, اور جہاں پہ کسی قسم کا بھی بم بن سکتا ہے. تو پوائنٹ صرف پوائنٹ آف کنفلکٹ اینڈ پوائنٹ آف کنسرن دونوں جو 60% یورینیم انریچڈ ہے اس کے اوپر ہے. امریکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ 450 kg جو انریچڈ یورینیم ہے 60%, اس کو وہ یا تو وہ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں یا کوئی ایسی نیوٹرل جگہ پہ دونوں پارٹیاں آپس میں سیٹل کر لیں, یا اس کو ڈاؤن گریڈ انریچمنٹ اس کی کر دیں اور اس کو ٹو دا لیول آف 3%, 3.5%
پہ لے آئیں. اب یہ یہ سچویشن میں بیسیکلی جو صدیقی ایران صاحب اس ہے کی وہ اس نے یہ جی بات نہیں مانی، کیونکہ ان کے 2 بیسک سینٹر ہیں جہاں پہ یہ ہائی اینڈ مینجمنٹ کا شاید جو مواد ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ایئرز کے لیے 20 ایئرز کے لیے بند کریں، جبکہ شاید ایران جو ہے وہ 5 ایئرز پہ بات کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگلا راؤنڈ ہوگا اس میں میٹنگ سے پہلے ایک چیز دیکھیں، جب بھی یہ ہائی لیول میٹنگز ہوتی ہیں نا صحیح تو یہ اس وقت فیصلے نہیں ہوتے، ان کا فیصلے انڈرسٹوڈ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے جی نا صرف یہ ایگریمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ یادداشت جو ہوتی ہے اس پہ سائن کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید سم ویئر بٹوین 10 and 15 ایئرز کے اندر جو ہے ایران بھی ایگری کر جائے اور امریکہ بھی ایگری کر جائے. تو اب صرف جو اسٹیٹ آف ہارموز ہو گیا یا دوسری چیزیں اس کا کنفلکٹ نہیں ہے. کنفلکٹ اونلی یہی 2 چیزوں پہ ہے کہ ایک اب یورینیم کی انریچمنٹ کو بند کر دیں، اور دوسرا میزائل ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے اوپر وہ ان کے ذرا تحفظات ہیں کہ آپ وہ بھی آتے نہ کریں. ہیں سر. تو اب سر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. مجھے جاوید راٹھور صاحب کے پاس کیوکلی چلنے دیں، پھر سجاد صاحب کے پاس آتا ہوں. جاوید راٹھور صاحب دیکھیں، اس وقت امریکہ، جیسا میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از سم تھنگ ایلس. اس کی انتظامیہ جو ہے، جو اس کی کیبنٹ ہے، انتظامیہ نہیں بلکہ کیبنٹ ہے، اس میں نان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن وہ بعض لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ امریکہ کی بات کریں یا دیگر ملکوں کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ پریپریشن ہو رہی ہے، انہوں نے حملہ کرنا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو چونکہ اکانومی کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہوں. جنگ ابھی رکے نہ، یا سیز فائر جو ہے وہ سسٹین نہ کرے، چونکہ 21 تاریخ کی ڈیٹ ہے، وہ کبھی بھی پاسا پلٹ سکتے ہیں. اور بیچ میں ہمیں جو کچھ کہا جا رہا ہے، ہمیں اس طرف سفارتکاری کی طرف لگایا جا رہا ہے، ہماری تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ اس سیناریو کس طرح دیکھتے ہیں؟ واقعی کیا جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا کوئی دوسری چال ہے جی امریکہ بسم کی؟ اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کے پینلسٹ کو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے سلام. دیکھیں، اس کے خدشات تو بالکل ہیں، چونکہ جس طرح کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے اور جو رہا ہے پچھلے 1-2 سال سے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس لیے یہ خدشات تو بالکل اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن ریالٹیز کیا ہے؟ ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ جب گیا تھا اسرائیل کے کہنے پر، تو ان کے بڑے اسٹیٹڈ جو ہے وہ آبجیکٹو تھے، اور ان کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے، اور یہاں سے جو رضا شاہ کا بیٹا ہے وہ پوری طرح تیار تھا کہ اس کو وہاں انسٹال کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کا اپنا اگلا پلان ہے، یا امریکہ کا اپنا اگلا پلان تھا کہ ایران کے جو تیل ہیں ان کو بھی اپنی اس میں لینا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی لینا ہے، وہ تو نہیں ہو سکا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے جو ہے وہ کہ ایران نے جس طرح سے فائٹ کیا ہے، جس کیلکولیٹڈ انداز سے اس نے فائٹ کیا اور اپنی جنگ کو وہ خلیجی ممالک تک لے گیا ہے، اور سب کو پین فیل ہوا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کو بھی کریڈٹ اگر نہ دیا جائے، اسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود جنگ میں شریک ہونے کے سعودی عرب کو جو ہے پرسوٹ کیا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس جنگ کے خلاف ہیں لوگ، اکثریت جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. اس سے ٹرمپ کی پاپولیرٹی بہت کم ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کی امریکہ کے اندر بڑی پاپولیرٹی تھی، لیکن ابھی جو امریکہ کے اندر اسرائیل کی پاپولیرٹی بہت کم ہوئی ہے، اور اسرائیل کو جو ہے سفارتی محاذ پر امریکہ کے اندر کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک اچھے پوائنٹس ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو آبویسلی اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے گیا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ کیا دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے،
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت دوبارہ جنگ کے امکانات تو بہت کم ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہے یہ نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے، نہ ایران کے مفاد میں ہے۔ ایران کے مفاد پیش نظر رکھتا ہے، امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور لیکن اگر امریکہ ایسی غلطی کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر چین کے مفادات بھی، تو پھر چین کو بھی کسی سطح، اور پھر یہ ہو جائے گی، پھر یہ جنگ لوکل جنگ جو ہے محض اور ایران کے درمیان نہیں رہے گی، پھر یہ ایکسپینڈ ہو جائے گی، اور ایکسپینڈ ہو کے یہ ایک تیسری عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جنگ کو آگے بڑھانا بالکل امریکہ کے دنیا کے مفاد میں نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی یہی، آپ اس جنگ سے کسی، اور میرا خیال ہے یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے زیادہ شور کر رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ جو ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے یا افزودہ ختم کیا جائے، حالانکہ ان کا میرا نہیں خیال کہ ان کو ایران کی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ان کا وہاں پہ رجیم چینج کرنا تھا، اور وہاں کے جو آئل ریسورسز تھے ان کو اپنی گرپ میں لینا تھا۔ اب اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اب کو ہوا دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس پہ ایران جو ہے وہ کسی حد تک، جس طرح صدیقی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے تجزیہ کیا ہے، تو ایران بھی میرا خیال ہے کہ اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایران کا ایک اور جو، جی ایران کا جو ایک عام اس کے 2 پوائنٹ ہے کہ اس کو جو کمپنسیشن دی جائے جو نقصانات ہوئے ہیں، اس کے جو فنڈز جو ہیں وہ ضبط کیے ہوئے ہیں، ان کو واگزار کیا جائے۔ تو یہ اپ ہل بیٹل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے پاکستان کوششیں کر رہا ہوا ہے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا احساس ہے کہ وہ پچھلے 45 سال سے جو ہے وہ دنیا سے الگ ہے، تو آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس کی جو ہے سنجیدگی، اس کی جو ہے احساس تو ہے، تو امید ہے ہوں گے۔ تھینک یو سر۔ مجھے اسد حسن صاحب نے واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کیا۔ ویلکم اسد، جہاں چلتی ہیں دنیا کا۔ اسد ویلکم۔ مجھے سجاد احمد صاحب سے پوچھنا ہے سر، یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اس میں پاکستان یا پاکستان کی واہ واہ تو بہت ہو رہی ہے، لیکن ان فیکٹ اس سے پاکستان کو فائدہ ہونے والا کیا ہے؟ مجھے ٹرمپ کی بات کریں یا ان کی جو ان کا پاکستان بن گیا ہے، چیف مارشل بن گئے، لیکن پاکستان کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم کوئی عافیہ صدیقی کے جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، سزا بھگت رہی ہے، ہمارے جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، صرف جو ہے 19% لگا ہوا ہے پاکستان کا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنے کوئی کارڈ، اس میں کوئی بینیفٹ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، چونکہ اگر بیک فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے بڑا وزٹ کیا تھا امریکہ کا، وہ جو جنرل ضیاء الحق کا بڑی سبسڈی دی اس وقت سوشلسٹ کے خلاف، سوشلزم یا کمیونزم کے خلاف کولڈ ورلڈ وار میں، سوویت یونین کا دور آیا تو ہم نے سارے ابلے انڈے اپنے دے دیے ان کی تھیلی میں، بعض ان کی ضرورت نہیں رہی، تو ہمارے یہاں بہت کچھ رہ گیا، ادھر طالبان آ گئے، دہشت گردی آ گئی بہت۔ تو اس وقت ہمیں کس طرح اپنے کارڈ کھیلنے چاہیے؟ شکریہ شیراز صاحب، السلام علیکم تمام حضرات کو بھی السلام علیکم میری طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو 2 فائدے آپ 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو فائنینشیل آپ کا کیا فائدہ ہے، اور دوسرا کا کیا فائدہ ہے۔ فائنینشیل اس وقت پیچھے رہ جاتا ہے، ڈپلومیٹک یہ ہے اگر اس وقت پاکستان سفارتکاری نہ کرتا تو جیسا کہ تیسری جنگ کا خطرہ ہے، اور یہ ابھی تک میری جو نئی بک آ رہی ہے شیڈو آف ورلڈ وار 3، اس میں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ساری ریجنل کانفلکٹس ہیں، اگر یہ کنٹین نہ کیے گئے اور ان کو سفارتکاری کے ساتھ حل نہ کیا تو یہ بات بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ایک سائڈ پہ
سعودی عرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہے، دوسری سائڈ پہ ایران آپ کا ہمسایہ ہے، اور پاکستان میں ایران کے حوالے سے جو سمپتھیز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت امریکہ کے یا سعودی عرب کے. تو اگر پاکستان میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیتا ہے تو پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. سیکٹیرین جو وار کسی زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ پھر ہو سکتی ہے. تو عافیہ صدیقی کا معاملہ امپارٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جنگ رکوانی ہے. جنگ رکوانے کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے جس کے اوپر پاکستان اس وقت کام کر رہا ہے. ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف سعودی عرب ہے، پھر ایران ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایوب خان کا زمانہ آج سے 68 ایئرس پہلے کا زمانہ ہے، اسی طرح ضیاء الحق کا زمانہ 49 ایئرس کا ہے، مشرف 27 ایئرس. اب یہ دونوں مشرف یہ اگر ایک لڑا مجاہدین ایک نے بنائے، ایک نے وار اینڈ ٹیرر میں کیا، تو وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ تھا کہ ان کو انٹرنیشنل لیجٹمیسی بھی چاہیے تھی. وہ کہ اس وقت ایک کے زمانے میں جنگ لڑ افغانستان میں اور ایک کے زمانے میں 9/11 ہو گیا، تو پاکستان کی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی اور دونوں اس میں وہ ان کو لیجٹمیسی ملی اور پاکستان نے اپنا رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا ٹیررزم ہے، ٹیررسٹ ہیں، آئیڈیکلی آئسولیشن، تو وہ اس وجہ سے اس جو کردار اب پاکستان مطلب ہماری واہ واہ ہوگی، نام ہو جائے گا، ہمارے پاسپورٹ جو ہے وہ ریٹنگ نیچے سے اوپر آ جائے گی. ہو سکتا ہے سعودی عرب اور دوسرے ممالک ہماری لیبر کو لے لیں، ہو سکتا ہے تیل اب اور کنسیشن پہ دے دیں. لیکن یہ کہ ان حالات میں پاکستان کو یہ کہنا کہ جی ہمیں یہ دو گے تو یہ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، لیکن امریکہ ایسا ہی کرتا ہے سر. بالکل امریکہ لکس آفٹر ہز اون انٹرسٹ. مجھے اسد کے پاس جانے دیں. اسد سچویشن میں ہے، بچوں کی بیبی سٹنگ بھی ہے اور میرے پروگرام میں دوستی ہے، تو اس میں کئی دفعہ مجبوری ہوئی. ابھی آج کے حوالے سے نہیں رکے گی. اور جو اس وقت پاکستان کے پاس کارڈ کون سے ہمارے اوپر کے اوپر کہ گڈس پاکستان سے انویسٹمنٹ ہماری کچھ باہر سے آ نہیں رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ اپنے اڈے یہاں سے نکالیں اور ہم اربوں سے کچھ پیسے یہاں پہ لگائیں، جیسے کہ سعودی عرب میں لگائے. ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں تو کچھ گین کرنا پڑتا ہے نا. امریکہ تو پیسے پھینکتا ہے، یہ کہتا ہے ڈو دس ون فار می، اینڈ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، پرسنل بنتی ہے ظاہر ہے. لیکن جب مین تو کنٹری ہے اور اس کے لوگ ہیں، اس کے انٹرسٹ کو کیسے. جی بہت شکریہ. مجھ سے پہلے جو ہمارے پرسٹیج سجاد حیدر صاحب. جی اسد آواز چلی گئی ہے. اچھا نعیم صدیقی صاحب لائن کٹ گئی، دیکھیں لائن کٹ گئی نا، آ جائیں گے جب تک اسد صاحب آتے مجھے جی کریں، کر لیں کومنٹس کر لیں. تک اسد صاحب آتے آپ کے کومنٹ کی جو ہے وہ بالکل انڈورس کرتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو فائدہ کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں جو ہیومن لائف سے روکا گیا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ملک بدل نہیں ہو سکتا. اور پھر پاکستان کی جب کریڈیبلٹی بڑھے گی، اس کا امیج بڑھے گا، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ کھلی تجارت کریں، گیس وہاں سے لائیں، تیل سستا لائیں، اور سارے مڈل ایسٹ ٹریڈ کے نئے جو ہے وہ معاہدے ہوں، نئے بلاک بنے. تو
फायदा ऑब्वियसली हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि जो लोग वहां बैठे हुए करेंगे, तो मेरा ख्याल है सो फार तो वो अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा जाने दे, आप आगे असद हमारे साथ। अच्छा, नईम सिद्दीकी साहब के मुताबिक जो गुर्बत है पाकिस्तान में, वो 1,30,00,000 लोग गरीब हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जो करप्शन है वो 2 दर्जे 2025 में इसमें इजाफा हुआ था, अब तो 2026 है। अच्छा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दर्जे हमारी जमहूरियत डिग्रेड हुई है, नीचे गिरी है। फ्रीडम की रिपोर्ट है कि 3 दर्जे इंसानी हकूक में तनज़ली आई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 6 में वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 6 यानी जंग ज़दा मुल्कों के अंदर हमें रखा गया है। IMF का वफद जब पाकिस्तान में आता है तो वो चीफ जस्टिस से मिलता है, पिछले साल के हमें गारंटी दो ताकि हम जो है वो करें। इस वक्त जो बिजली की हमारी है, यानी टोटल हमारी तकरीबन 47,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, यानी हम बिजली घरों को इतने पैसे हम देते हैं। 18 से 22,000 हमारी जो जरूरत है इस वक्त वो है पाकिस्तान में। और ये इस वक्त चूंकि गर्मी उस तरह नहीं आई है, तो गर्मियां आएंगी जून जुलाई में, जब सख्त गर्मी होती है तो ज़रा इस वक्त 35,000 मेगावाट हमारी मुल्क गिर हमारी जो है जरूरत होगी। अच्छा, हम जो इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, यानी वो तकरीबन 15,000 के करीब हम जनरेट कर रहे हैं, और जो जरूरत है वो 18 से 22 है। इसी वजह से 1 घंटे के बाद बिजली आती है और 1 घंटे के बाद बिजली चली जाती है। और अगर आप मौसम नकवी की बात करें, जो वज़ीर दाखिला है वो भी चला देते हैं कि 1 अरब $1 बिलियन पाकिस्तान से पिछले 2-3 सालों में बाहर चले गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, 100 बिलियन पाउंड की बात उन्होंने, हाँ, 100 बिलियन डॉलर इन मुल्कों के अंदर। और उन्होंने 2-3 सालों की बात किया, उन्होंने पिछले इमरान डाला कि उसके दौर में गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कौन कौन है, 1-2 बंदे उठाएंगे और फिर वो किस किस ने पैसे वहां ट्रांसफर किए, तो कम से कम 30% या 10% आप वापस लेके आए। तो हमारी इकॉनमी है, उससे हमारे हालात किस तरह के हैं। और वो आप इस्लामाबाद में भैया में तो पाकिस्तान बहुत कुछ सही चल रहा है, हर कुछ सही दिखाया जा रहा है, मामला तो रहे, फोटो सेशन है, हर चीज सही दिखाया जा रहा है। लेकिन जो इस्लामाबाद में साफी बैठे हुए हैं, जो मगरब के साफी हैं, वो ये कहते हैं कि ये शहर जो इस्लामाबाद है, जो मीडिएशन कर रहा है, जो सेंट्रल स्टेज बना हुआ है, तारीकी में डूबा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे जी सिद्दीकी साहब? देखिए, इकोनॉमिकली मईशत की सेहत की है तो वो तो उसमें वो है जो किसी भी मरीज में, प्रेशर भी है, शुगर भी है, किडनी भी खराब है, लिवर भी काम नहीं कर रहा, दिमागी सेहत भी ठीक नहीं है, टांगे भी कमजोर हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन हमने पिछले, अगर आप हमारी इकोनॉमिक्स को देखें तो हमने मतलब कई दहाइयों से हम यही बातें करते आ रहे हैं जो आज हम बातें कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना 1986 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो 2026 आ गया। इसी तरह हम कहते हैं एशियन टाइगर बन जाएगा, पाकिस्तान दुनिया में इकोनॉमिकली अपना झंडे गड़ेगा। लेकिन सर वो झंडे गाड़ने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ जो करप्शन को खत्म करना पड़ता है, गुड गवर्नेंस करनी पड़ती है, फिस्कल डिसिप्लिन को जो है वो देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, और आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ तक सिचुएशन देखे, जैसे अब आपने कहा, मिनिस्टर साहब ने कहा कि $100 बिलियन बाहर गए, तो कि $100 बिलियन कैसे चले गए, और फिर आप कैसे यकीन से कैसे लेके गए, आप वापिस लेके, तो कि आप उन लोगों को कह रहे हैं जो कि आप पैसा तो, जो सरकारी मुलाजमीन है उनका भी बहुत सारा पैसा बाहर पड़ा हो,
92 میں ایک پیزا کا قانون آیا تھا کہ آپ جتنے مرضی ڈالر ملک سے لے جا سکتے ہیں، جتنے مرضی ڈالر ملک میں واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری سچویشن کو جب آپ دیکھیں تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ موکریز ہی ہو رہی ہیں اور عجیب سی سچویشن لگتی ہے، کیونکہ اچھا ایکچوئل نہیں، بات یہ ہے بڑی کہ بات پاکستان کے صدیقی صاحب، سب سے مزے کی بات یہ جی ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، پیسے باہر گئے، اور یہ وزیر مارشل صاحب کا پہلا دورہ نہیں ہے، یہ عرب ملکوں کے اندر ظاہر فیلڈ مارشل کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر لوگ اعتماد بھی کر رہے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے کہ مین پاور ویئر از اے پاور لائن۔ انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب نے کہا اتنے ہم انویسٹ کریں گے، دوسرے ملکوں نے کہا کہ اتنے انویسٹ کریں گے، وزیر اعظم نے تقریباً کوئی ارب کے قریب پیسہ خرچ کیا ہے جو ان کے بیرونی دورے کہا جاتا ہے، میرے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں، کم انہوں نے دورے 45-50 سو فار کر لیے پہلے دور میں بھی۔ تو میرا کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ یہی عرب لوگ تھے جو وعدہ انویسٹمنٹ کریں گے، اب یہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس میں ریلیف ہمیں ملے گی۔ صورتحال بتائیے۔ سر جی، وہ بات ابھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہم اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے پاور کوریڈورز ہیں جو جن کی ضمانتیں وہ مانگتے ہیں، ان کی ضمانتوں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سعودی عرب کا $8 بلین پاکستان میں، $5 بلین رول اوور کیا انہوں نے۔ تو ابھی جو آپ نے یو اے نہیں ہم سے $3 بلین مانگا ہے، اس میں سے $2 بلین ابھی ہمیں سعودی عرب نے دیا ہے انیشیل کے لیے۔ اب پاکستان جو نیگوسیشن ہوتا ہے کہ پاکستان کیا فائدہ، تو پاکستان اس وقت کم از کم $5 بلین کا فائدہ صرف سینکشن ختم آئل کی اور گیس کی۔ ہماری آئی جے پائپ لائن جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اس میں سے صرف گیس ہی گزارنی ہے، اور اگر وہ آ جاتی ہے تو ہمیں سستی کمپیئر ٹو جو ہم قطر سے منگواتے ہیں۔ اور اسی طرح آئل اگر وہاں سے مل جاتا ہے تو آئل کا ڈائریکٹ ہم پائپ جو ہے نا پاکستان کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹاپی کا جو پروجیکٹ ہے جاتا ہے تو پاکستان کی اگلے 100 سال کے لیے جو گیس کی نیڈ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، نہیں یہ ٹی وی آپ کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور یہ پچھلے 30 سال سے کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہوا، نہ منسٹری آف ٹریڈ۔ دیکھیں جب تک آپ یہ جو آپ نے ایکسپورٹ پروموشن بیورو بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ٹی ڈیف بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے نکار ہیں۔ آپ کے کمرشل اس وقت حالت یہ ہے سر، حالت یہ ہے صدیقی صاحب، حالت یہ ہے کہ اسپتال میں اور انجیکشن لگے ہوئے کر رہے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے، ویڈیو بن اور رہی ہے۔ جب امیروں کے اے سی چل رہے ہیں، امیروں کے، اور ظلم ہے کہ لوگوں کا، اور ہم یہ کہتے ہیں ساری ہماری قیادت باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور پاکستان بابا، اور جو فوکس نیوز تعریفیں کرواتا ہے وہی ہماری حالت ہے کہ اب وزیر اعظم جہاز سے بات کر رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ لوگوں کی حالت یہ ہے، اور ہم تو یہ چیز ملک میں یہی کچھ آپ کے پاس آتے ہیں۔ میں وہ محسن نقوی کے بیان کے اوپر خاص کر کے سجاد سوال کروں گا، کہ اسد آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوالات بھی آپ کے سامنے ہیں، جواب کیا ہے؟ جنگ بند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایران کی شرط پر ہوگی، امریکہ کے اوپر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ جائے گا، جے ڈی وینس جائے گا، یا کوئی بھی نہیں جائے گا؟ یہ ویسے ہی جو ہے نا اعلان ہو جائے گا کہ ہم جیت گئے۔ جی بہت شکریہ، اور کچھ معذرت بھی، گھر کے اندر بچوں کی شور کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھا، تو پہلی دفعہ زندگی جب میں بات کر گرین پہ اپیئر ہو گیا کہ فون گرم ہو گیا، کیونکہ سیدھا ہیٹ بیک سائڈ سے اس کو آ رہی تھی غالباً، تو اس کے لیے معذرت۔ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ڈائریکٹ جنگ بند ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو ہم کوئی ظاہری کوئی وثوق سے کہہ نہیں سکتے، امید رکھنی چاہیے، ایفرٹ ہو رہی ہیں، پاکستان اس میں رول پلے کر رہا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ اس کے مانیٹری بینیفٹس کی بات کر رہے تھے، باقی دوستوں میں درست انداز میں اس کا، جی میں تو ہم تو امن پسند لوگ ہیں، میں کہتا ہوں جی پاکستان کو ان حالات میں مانیٹری بینیفٹ نہ بھی ہو
جنگ کا رک جانا اور صرف جو سپلائی چین جس حالت اکانومی ہے وہ سپلائی چین اگر اس میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوتی تو بینیفٹ کی بات ہے. ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنلی بنتا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں, ڈیفینیٹلی اچھا نام بنائے گا. اس کی ایگزامپل تھوڑی سی ایسے ہی ہے, میں اگر آپ کو سپورٹس کے میدان میں لے کہ جیسے کوئی کھلاڑی ہو اور اس کے اوپر ہمیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے سوال اٹھا رہی ہو کہ پتہ نہیں اس کی ایج, یہ انہوں نے 18 سال لکھی ہے لیکن یہ ایکچولی 22 سال کا ہے, تو اس کی رد و بدل ہوا ہے, کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں, وہ الگ معاملہ ہے, وہ انٹرنل ہے, لیکن ایکسٹرنلی جس گراؤنڈ پہ وہ کھیل رہا ہے وہی اس کی وہی نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کی, تو اس وقت اس کو دیکھنا پڑے گا. تو پاکستان کے اندر جو رجیم ہے اس کی اپنی انٹرنلی لیجٹمیسی کے اوپر لاکھوں اور بڑی تنقید, لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اگر ظاہر ہے اگر پاکستان کے نمائندے ہیں اس وقت تو یہی لوگ ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ میں پوری مورل سپورٹ اس کے ساتھ دینی چاہیے. اب یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر اپنے ایک اینڈ پولیٹیکل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر صورت اس جو اسٹریٹجی لگتی ہے وہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے اگر ڈیل کر بینیفٹس ہوں گے, ایگزیٹ نے بھی کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا اور مارکو روبیو نے بھی کہا, وہ یہ بالکل ایران لائک اینی ادر کنٹری وہ بھی دنیا کے کے اوپر وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ پھر انٹرنیشنل سینکشنز ختم ہو جائیں گی یا نرم کر دی جائیں گی. تو دیکھیں ریجن کے اندر اگر خوشحالی آتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ وہ پڑوسی ریلیشن شپ شیئر کرتے ہیں. بینیفیشری ٹیپی کی ایگزامپل انہوں نے دی. پاکستان اس وقت انرجی کنسٹرینٹس ہیں وہاں پہ اور انرجی ڈپرائیوڈ ملک ہے. پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے خطے کے اندر میں شاید آگے چل کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے, کیونکہ جنرل صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے تو پاکستان کے اندر جو 25-30% کمیونٹی ہے اور بڑی پاورفل کمیونٹی ہے ان کو خبردار کر دیا تھا, بولا آپ کو ایران سے بہت زیادہ محبت ہے تو پھر ایران چلے جائیے. تو اس کا مطلب ان کو تو اس وقت ان کو پاکستان تو تو فیصلہ کر چکا تھا اور وہ دوسری طرف جانے کا فیصلہ کر تھا, لیکن اب اگر سچویشن بدلی ہے اور پاکستان دونوں سے انگیج کر رہا ہے, سب کی بہتری ہے, سب کی بھلائی, وہ ایک مشکل کارڈ کھیل بیٹھے ہیں, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا جلدی باؤنس بیک کرے گا, تو اس وجہ سے وہ ہر صورت اس کو کرنا, اور امکانات ہیں. فہمی ہے میری کہ 2015 میں جس نوعیت کا پریزیڈنٹ باراک اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں یورپی ممالک کی قیادت میں کے ساتھ جو ایران نے معاہدہ کیا تھا اسی اپڈیٹ کیا جائے گا, وہ اس کا پورا کریڈٹ بھی لے سکیں. ڈیمانڈ اگر اس وقت ہوئی ہے کہ آپ اپنا نیوکلیر یقین دلائیں کہ آپ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, وہ انریچمنٹ کی بات نہیں کر رہے, انریچمنٹ ڈیفینیٹلی تو وہ تو ایران پہلے بھی کر چکا ہے کہ ہم تو ویپن نہیں بنا رہے, ہمارے پرپز کے لیے, انرجی پرپز کے لیے ہے ہمارا نیوکلیر پروگرام. تو وہ اگر ایران کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے یا رعایت ملیں گی, وہ ایران کے لیے بھی بینیفیشری ہیں, وہ پھر اس ریجن کے لیے بھی بینیفیشری, اور کم از کم جس طرح تیسری نہیں ہے کم از کم وہ اس وقت تو پھر وہ ٹل جائیں گے. تو یہ ہے واشنگٹن سے اسٹیک اینڈ کیرٹ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ایران کسی حتمی معاہدے پہ نہیں پہنچتا تو پھر اس کو بڑی قیمت چکانا, انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا, وہ ہمارے نشانے کے اوپر ہے, وہ اس کے پاور پلانٹس, یہ جانتے ہوئے اس لیے ایسا کرنا یہ وار کرائم کے اندر آتا ہے. بٹ ظاہر ہے مائٹ از رائٹ, جو کے ذہن میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شبہ پوچھوں گا, لیکن یہ محسن نقوی نے ایگزیکٹلی کہا کیا, یہ ذرا میں ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. افضل بھائی اگر یہ چلا دیں تو پلیز. یہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے, یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں, تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر, چلا گیا, اس کے اوپر بحث نہیں کرتے, لیکن کس طریقے سے گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتا ڈالا جا سکتا
تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک دو بندوں کو کراچی میں اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ رہے گا، تو اس لیے نہیں کر رہا. بزنس مین کے لیے ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ بھی اچھا ہو جائے گا، بٹ ایک جیسچر تو بزنس کمیونٹی سے اچھا آ جائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے خود یہ بات، روشن اکاؤنٹ موجود ہے سب کے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں، ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں، تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ سجاد اگر اور کیا پیسہ واپس آ سکتا ہے، اور اگر یہ خود وزیر داخلہ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو یہ خود وزیر داخلہ اور یہ اعتراف کر رہے ہیں، کیا یہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں شہراز صاحب انہوں نے بات کی 3-4 سال میں، تو 3-4 سال میں کون تھا؟ 3-4 سال کا ذکر، 2-3 4 سال سال میں، پہلے دو یہی تین سال 2-3 سال یہی تھے، بالکل یہی تھے 2-3 سال. 2-3 سال. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسہ باہر لے کے جاتے ہو، دو چیزیں، ایک تو یا تو آپ کا جائز پیسہ ہے یا آپ کا ناجائز پیسہ ہے. اور جائز پیسہ جو ہے وہ آپ نے ٹیکس وغیرہ دیا ہے تو جائز بن گیا، تو آپ کہاں رکھ رہے ہو سجاد صاحب جیسا، اچھا مجھے ہمیں یہ بتا دیں ذرا سر پلیز، کیا جہازوں میں جاتا ہے، یہ کس طرح جاتا ہے وہ؟ نہیں یہ دیکھیں میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی یہ پیسہ جاتا ہے تھرو ہنڈی زیادہ جاتا ہے، اور ہنڈی کے ضرور جو کہ ہیں اس کے تھرو جاتا ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کھا لیں گے، تو ان کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، جو بڑے بڑے فارن ایکسچینج ریکٹیئرز ہیں اور جو اس میں ملوث ہے. اور یہ ایک آپ کو اگر یاد ہو تو 2013-14 میں ایک مہم چلی تھی جس میں بہت سارے فارن ایکسچینج والے جو ہے پکڑے گئے تھے، اور وہ ہنڈی کا کاروبار، اس کے بعد پیسہ جانا بند ہو گیا تھا باہر. تو اگر یہ پیسہ اس طرح کا فلائٹ جو پیسے کی فلائٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں نان بینکنگ چینل سے، لوگوں کو پکڑیں جو یہ اس کاروبار میں ملوث ہیں. نام لینے سے اگر نہیں لے سکتے تو پھر فائدہ کیا ہے اس بیان دینے کا؟ سر مجھے یہ بتا دیں، کرنا چاہیے. ایئرپورٹس کو ایف آئی اے کنٹرول کرتی ہے. ایئرپورٹ کا جاوید صاحب ایک منٹ، ایئرپورٹ کو ایف آئی اے کنٹرول کرتی ہے. ایف آئی اے فیڈرل کیا انڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر کوئی بیوروکریٹ لے کے جانا چاہتا ہے کوئی بزنس، یہ تو مافیاز یا پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، یہ پیسہ باہر جاتا ہے، سارے ملے ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ جو ہے نان بینکنگ چینل سے تو کہ کون لوگوں پر ملوث ہے اور کیسے جاتا ہے، تو بجائے بیان دینے کے آپ پیسہ واپس منگوائیں. تو اگر کوئی اگر جی کنٹینیو. میں اگر اس میں یہ ایڈ کروں، ہمارے دوست بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کسی کو اٹھانے کی بتائے، ان سے کہیں کہ اپنا کانشیس کے تحت جو ہے نا وہ بات کریں، انڈر اوتھ بات کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کا پیسہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جو حکومت شامل لوگ ہیں اور ٹاپ موسٹ کہنا چاہیے کہ پریسٹیجیس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جنہوں نے حلف انڈر اوتھ اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی، میں ان کی بات، وہ پیسہ ان کا نہیں ہے. محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے اتنے سادے ہوں، لیکن شاید 24 کروڑ عوام میں کو سب پتا ہے کہ وہ کس کا پیسہ ہے اور کون کون لے گیا ہے. دیکھیں یہ نیچے میرے جیسا بندہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی پراپرٹی تو اول تو ڈالر نہیں ملتا، ڈالر مل جائے تو 5,000 سے، اب وہ پہلے 10,000 تھا، $5,000 $1 نہیں لا سکتے ہم.
ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے تو جی بڑی ڈرتے دقت ہے. وہ اگر ٹرو ہم، پریپر چینل لے کے آنا چاہیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور وہ ہمیں اپروول لینا مشکل ہو جائے گی. انلیگل چینل سے جا رہا ہے، اور ڈائریکٹ بھی والا ایلیمنٹ ہے جو نقوی صاحب کہہ رہے تھے. دوسرا ڈائریکٹ یہاں سے بڑی بڑی خبریں گئی ہوئی ہیں، لانچروں کے ذریعے بھی پیسہ گیا ہے، وہ کراس کر جاتا ہے، دبئی تک پہنچ جاتا ہے. جہازوں سے بھی نکلے ہیں، کئی ملین ڈالر بھی نکلے ہیں. کبھی آپ نے وہ کیس بھی اٹھائے ہیں، کبھی وہ بھی پتہ چلا ہے. تو اور آپ دنیا سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے انویسٹمنٹ کریں. اور ایک جملہ اور، پتہ نہیں شاید اس کے بعد میں شاید اجازت بھی لوں. ہمارے دوستوں سے پہلے وہ جی بات کہہ بالکل. رہے تھے، ہمارے پاکستان کے جو ہمارے ظاہر آرمی کے سربراہان ہیں، اس چھوٹی سی ہسٹری میں وہ بڑے خوش قسمت رہے ہیں. شاید امریکہ جو کہ ایک صاحب بہادر ہے، وہ اس نے تو ٹائم ٹو ٹائم اپنے وینچرز شروع کیے ہوتے ہیں. جب سوویت وار تھی تو جنرل ضیاء الحق صاحب وہ کہتے ہیں کہ جہاز میں بوریوں میں پیسہ آتا تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. تھوڑا بہت ٹرکل ڈاؤن بھی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی تھمی رہی، نیچے مارکیٹ میں جاتا ہوگا، لیکن زیادہ تر پیسہ 4 6 8 10 لوگوں کے پاس چلا گیا. اب آئے تو امریکہ نے اور ہمیں کامن ویلتھ نے باقی سینکشنز آئیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ افغان، تو ان کو بھی لیجیٹمیسی مل گئی، وہ بھی باس بن گئے، وہ بھی میڈیٹر بھی بن گئے، اور پارٹی بھی بن گئے. اس کا فائدہ بھی چند افراد کو ہوا، ملک نقصان میں رہا، 80,000 لوگ مارے گئے. ابھی فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ بگ باس ہیں، ہی از کالنگ دی شارٹس. اس وقت جو رجیم نیچے آیا ہوا ہے، ان کے پاس تو 17 سیٹیں ہیں، 17 کو 170. الحمدللہ انہوں نے آئین کے تحت بالکل اور اپنے حلف کے مطابق ان 17 کو 170 بنا دیا ہے. اور لیکن اب وہ بھی بینیفیشری ہیں اس وقت. وہ ظاہر دنیا کے ایک سٹیج کے اوپر وہ بڑا بڑا نام، اور وہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپ لیگسی یہ شروع ہو سوال گئی ہے. اٹھائیں ہم گے، نے تو یہ ٹرم اگر پہلے بھی آپ شروع. اسد حق تو ظاہر ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہے صحافت میں، لیکن آپ یہ سوال اٹھائیں گے اور میں اٹھاؤں گا، تو ہم تو بعد میں ہم لوگوں نے ملک چھوڑا، باہر آئے، دھکے کھائے، جی ہاں. اب ہماری نسلیں جو ہیں وہ سفر نہ کریں، تو سوال اٹھاتے ہیں. اور جب باہر سے سوال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا، ان کو جلسی ہوتی ہے، یہ انڈیا کا سودا بیچ رہے ہیں، یہ فلاں کا سودا بیچ رہے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جاوید راٹھور صاحب کے پاس جاتا ہوں. آج آپ 5 10 منٹ رہ گئے، اگر رہنا چاہتے تو رہ سکتے ہیں. جاوید صاحب، دیکھیں ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ہم دنیا کی ثالثی تو کروا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اور ہم آپس میں جو پولرائزیشن ہے، جو تقسیم ہے ہماری، ابھی 17 اور 117 کی بات، 70 کی بات کی حضرت نے، تو ہم اپنی بھی تو کوئی ثالثی کریں نا، کہ ہم یہ سارا اچھا سسٹم ختم کریں اور جی آپ یہاں جی بالکل. کوئی سرمایہ کاری ہے. جی دیکھیں، جہاں تک پیسہ باہر جانے کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں آپ کلیئر کریں کہ انلیگل کون سا پیسہ گیا اور لیگل کون سا گیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیگل کتنا تھا اور انلیگل کتنا تھا. اور نہیں، دوسری یہ نہیں بات ہوگا. یہ میرا کہ اگر سوال لیگل ٹائم پیسہ، جاوید بھائی کم رہ گیا ہے، سن وقت کم رہ سن گیا، اس پہ آپ سوال پہ آ بولنے جائیں. دیں گے تو بولیں گے نا. جہاں تک جی جی انلیگل بے کی شک. بات ہے تو لیگل پیسہ باہر جانے کی بات ہے، تو وہ کیوں گیا؟ آپ کو یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں گیا. وہ اس وقت گیا کہ جب لوگوں کو پتا ہے کہ اس یہاں بجلی بھی نہیں ہے، وہ بند ہو گئے ہیں، مزدور وہاں آپ انڈسٹری کو فوکس نہیں کر سکتے، آپ کوئی پروڈیوس دنیا کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ مجبوراً بنگلہ دیش لے جائیں گے، دبئی لے جائیں گے، دوسری جگہ پر پیسہ لے جائیں گے نا. تو اس کا ذمہ دار وہ لوگ نہیں، اس کے ذمہ دار جو حکومت میں بیٹھے ان کی غلط پالیسیاں ہیں، یہ ان کی اور ان کی مس گورننس ہے، جس کی وجہ سے گئے ہیں. جب ملک کے پولرائزیشن پہ اندر آ جائیں، خوف و آپس کی ہراس ہوگا، سفارتکاری. جی، کی ملک کے بات اندر کریں جو خوف آپ و نے ہراس جس ہوگا، طرح سے. لوگوں کو بیسک رائٹس نہیں ملیں گے، ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں ملیں گے، انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا، اور جو پروڈکشن کے لیے، انڈسٹری کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوگا. آپ کے جو سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر، اسپیشلی ایف بی آر کے اندر کرپشن ہوگی. اب سی ڈی اے خود کہا تھا وزیر داخلہ نے کہ مجھے بھی کام کروانا ہے تو 10 لاکھ دینا پڑیں گے. اب دیکھیں نا، اسلام آباد سب سے زیادہ جو ہے ایجوکیٹڈ انفلوئنشل لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو فیصلے ایک 20 گریڈ کا آفیسر کرتا ہے، ان سارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. وہاں مطلب فیصلے لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے پاکستان میں. جب تک پاکستان کا دیکھیے سارا آپ سسٹم ٹھیک سر، نہیں جواب آ کرتے، گیا. لوگوں سر کو جواب آ گیا. انوالو نہیں کرتے، اس مجھے وقت صدیقی حالات کی. صاحب، پاکستان میں 12 بجنے والے صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ
وجہ اور لوگوں کا ٹرسٹ کیسے بحال کیا جائے، اور ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، ہم ثالثی تو باہر کروا رہے ہیں دوسرے ملکوں کی، بڑے چودھریوں کی، لیکن اپنے ہاں بھی تو کوئی بیٹھ کر معاملات ملک کے آگے بڑھانے چاہیے۔ سر جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکسیشن بہتر نہیں ہے۔ ٹیکس کے سسٹم کو جب تک آپ ٹیکس پالیسی پہ نہیں چلیں گے اور یہ ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن کو ختم نہیں کریں گے، اپنا ایک واضح پالیسی 10 سال کی 20 سال کی تو انٹرنیشنل آتا ہے، جب اس کو پتا ہوگا میں پیسہ لے کے جاتا ہوں تو ریپیٹریٹ میں اس کو کیسے کروں گا۔ جب آپ ان کو پیسہ واپس لے جانے میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، جب ان پہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے جو ایز آف آپ روڈ اٹکاتے ہیں، آپ ان کے لیے کام کرنا مشکل، ایون جو لوکل جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے پیسہ گورنمنٹ نے نہیں لے کے آنا، پیسہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے لے کے آنا باہر سے، پرائیویٹ سیکٹر نے جوائنٹ وینچر کرنے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ایکسپورٹ کرنے ہیں، اس میں اس نے باہر سے کمپنیز کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور کریں، ان کو ٹھیک موقع ہے دیں، صدیقی بزنس صاحب، آئی کمیونٹی ایم کے ایف، ساتھ بیٹھیں۔ صدیقی صاحب ایک لائن میں جواب دیجیے۔ آئی ایم ایف نے وارن کیا واشنگٹن میں کہ ریسیشن آ سکتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، اور پاکستان اس سے کتنا افیکٹ ہوگا؟ سر جی دیکھیں، ریسیشن گلوبلی آئے گا، اور انہوں نے وارن ہے وہ شاید 3% سے نیچے آ جائے، 2% بھی آ جائے، اور مطلب ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے ہوں گے اس سے، کیونکہ تو ہمیں تو امپیکٹ ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی سفر کریں گی، ہماری امپورٹ بھی مہنگی ہوگی، تو پاکستان کوشش کر رہا ہے بینگ دا نیبر آف ایران، اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ بھی پاکستانی ہے، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جس طرح ٹرمپ صاحب کی عادت ہے کہ کسی وقت کوئی بات کرتے ہیں، کسی وقت کوئی بات کرتے ہیں، اگر جنگ دوبارہ ریزیوم ہوگی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان اس کو بہت زیادہ ہماری بالکل جو ٹھیک ہے، اسی اکانومی وجہ ہے سے کر رہے بڑی ہیں، اور ساری اسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پاکستان سفارتکاری کرنا ہے، کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کنگ چارلس دوم ان کا دورہ ہونا ہے 27 سے 30 اپریل کے دوران امریکہ کا، یہاں پر جو کیس سامنا ہے وزیر اعظم ہے ان کے اوپر پریشر بڑھ چکے ڈونلڈ ٹرمپ، اور پھر انہوں نے تھریٹ کیا ہے جی کہ انگلینڈ کی یا یو کے کی جو ریلیشن شپ اسپیشل ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور یہ نروس ہے یو کے کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں، وہ خاص کر کے لبرل ڈیموکریٹ یا ایڈ ڈیوی جو لیڈر ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ زور کینسل کیا جائے، اس دورے کو کینسل کیا جائے۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن ہے، اپنی جو کونسل سروس خود پاسپورٹ، یہ جو شناختی کارڈ تھا نادرا کا، یہ خود دیا ہے، اس سے لوگوں کے بہت سارے کنسرن شروع ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے فون کیے کہ یہ ظلم ہے، چونکہ ہمیں ایمرجنسی میں پاکستان جانا پڑتا ہے، جو ہے وہ اس طرح ایکسیسیبل نہیں ہوتے، کونسلیٹ ہے یا ہائی کمیشن ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ سب دیکھنے والوں سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسد نے مجھے واشنگٹن سے جوائن کیا تھا، سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ماشاءاللہ بزنس مین، ہمیں بھی بڑی گہری نظر ہے، سابق بیورو صدیقی صاحب نے، عادت صاحب نے، اور جاوید راٹھور صاحب نے امریکہ سے جوائن کیا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک